اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ۔ 25ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ سورہ کی ابتدا میں کہا گیا کہ تم لوگ نبی کی پیش کردہ باتوں پر یہ باتیں بناتے پھر رہے ہو۔ نبی کی یہ باتیں نئی تو ہے نہیں، اور اللہ کی طرف سے وحی کا آنا بھی کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کی وحی اس سے پہلے انبیاء پر بھیجی جاتی رہی ہے۔ کفار کے اس رویے پر حیرت ظاہر کی گئی ہے کہ یہ لوگ توحید پیش کرنے والے نبی پر تو بگڑ رہے ہیں، لیکن مالک کائنات کے ساتھ جو شرک وہ خود کر رہے ہیں وہ ایسا جرم ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ کسی کو نبی مقرر کیا جانا اور اس کا اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنا یہ مطلب نہیں رکھتا کہ وہ مخلوق کی تمام قسموں کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اس کا کام تو صرف غافلوں کو جگانا ہے۔ نہ ماننے والوں کو عذاب دینا یا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی گئی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ چلنے والا کیوں نہیں بنا دیا۔ بتایا گیا کہ دوسری مخلوق کے مقابلے میں انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملی ہے، اس لیے اس کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ دوسری مخلوق کی طرح محض فطرت سے مجبور ہو کر نہیں، بلکہ شعوری طور پر اپنے اختیار سے اللہ کو اپنا ولی بنائے۔ یہ بھی بتایا کہ انسان اور ساری مخلوق کا حقیقی ولی اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ دوسرے معبود۔ اس کے بعد یہ حقیقتیں واضح کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس دین کی اولین بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کائنات اور انسان کا خالق، مالک اور ولی حقیقی ہے، اسی لیے وہی انسان کا حاکم بھی ہے، اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین اور شریعت سے نوازے۔ کسی اور کو شارع بننے کا حق نہیں ہے۔ 2، ہر زمانے میں یہی ایک دین تھا جو تمام انبیاء کو دیا جاتا رہا ہے، کوئی نبی کسی الگ مذہب کا بانی نہیں ہے۔ 3، اس دین کو بھیجے جانے کا اصل مقصد ہمیشہ یہ تھا اور ہے کہ زمین پر وہی قائم، رائج اور نافذ ہو، اور اللہ کے ملک میں اس کے علاوہ کسی اور کا سکہ نہ چلے۔ 4، اسی دین کو لے کر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، لیکن اس پر اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹے بگڑنے اور لڑنے کو دوڑتے ہو تو یہ تمہاری نادانی ہے، وہ تو اپنا کام پورا کر کے رہیں گے۔ 5، دین کا صاف اور واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ استعمال کیا جا چکا، اس پر بھی اگر تمہیں ہدایت نہ پاؤ تو دنیا میں کوئی چیز تمہیں سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی۔ سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پر چاہتے ہو کہ اللہ کہ اس کتاب کا نزول روک دیا جائے، مگر اللہ کی کتاب کا نزول اور انبیاء کی بعثت کافروں کی شرارت کی وجہ سے نہیں روکی جاتی، بلکہ شرارت کرنے والوں ہی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ مذہب کیا ہے جسے یہ کافر سینے سے لگائے ہوئے۔ یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا رویہ یہ ہے: 1، یہ انسانوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ 2، فرشتوں کو انہوں نے دیویاں بنا دیا ہے، انہیں کیسے معلوم کہ فرشتے عورتیں ہیں۔ 3، تقدیر کا بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پوجا کر سکتے تھے۔ 4، شرک پر کوئی دلیل مانگی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ باپ دادا سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، حالانکہ شرک کی تعلیم کسی نبی نے کبھی نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہیں اعتراض ہے کہ ایسے شخص کو نبی بنا دیا گیا جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ ریاست و وجاہت۔ نبی بنانا تھا تو کسی بڑے آدمی کو بنانا ہوتا۔ یہی اعتراض فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کی رسالت پر کیا تھا، اور اس کا انجام تمہیں معلوم ہے۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ زمین و آسمان کے خدا الگ الگ ہے۔ اللہ اکیلا ساری کائنات کا خدا ہے، اس کے ہاں صرف وہی سفارش کا حق رکھتے ہیں جو خود حق پرست ہوں۔ سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقوں میں ایسے زور کا قحط پڑا
کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخر کار بعض سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے دعا کریں۔ اسی موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر کفار کو تنبیہ کی گئی، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر فرمایا گیا، اول یہ کہ تم لوگ اس قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو، دوم یہ کہ اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو، سوم یہ کہ تمہاری نادانی ہے کہ تم اس رسول اور کتاب سے لڑ کر جیت جاؤ گے، چہارم یہ کہ تم خود اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا مالک مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی و موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود تم ضد میں دوسروں کو معبود بناتے ہو، پنجم یہ کہ اللہ کے رحیم اور رب ہونے کا تقاضا یہی نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ پالے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے، اسی کے لیے اس نے رسول اور کتاب بھیجی ہے۔ اس کے بعد قحط کے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ دوسری طرف کفار کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ اس کے بعد عقیدے آخرت کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ اس عقیدے کا انکار ہمیشہ اخلاق کے لیے تباہ کن ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں، بلکہ یہ ایک حکیمانہ نظام ہے اور حکیم کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اٹھا لاؤ قبروں سے ہمارے باپ دادا کو۔ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ کام روز روز ہر ایک کے مطالبہ پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ کے آغاز میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین و آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے چل کر فرمایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں سے کام لے رہا ہے وہ آپ سے آپ نہیں وجود میں آ گئی ہے، نہ دیوی دیوتاؤں نے انہیں بنایا ہے، بلکہ ان کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اس کے بعد کفر کے ہر دھرمی گھمنڈ اور کفر پر اڑے رہنے کی روش پر انہیں سخت ملامت کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ یہ قرآن وہی نعمت لے کر آیا ہے جو پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اور جس کی بدولت انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے نعمت کی ناقدری کی تو یہ تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ سے بے خوف لوگوں کی بےہودگیوں پر انہیں درگزر کر دیں اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ کفار بس اسی دنیا کی زندگی کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس سلسلے میں فرمایا گیا ہے، ایک، یہ بات تم کسی علم کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہو بلکہ صرف تمہارا گمان ہے۔ دو، تمہارے دعوے کی بنیاد صرف یہ ہے کہ تم نے کسی مردے کو دنیا میں دوبارہ آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے تجربے میں کسی چیز کے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہوگی؟ تین، یہ بات عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ دنیا میں نیک اور بد، فرمانبردار اور نافرمان، ظالم اور مظلوم سب کا انجام ایک جیسا ہو، کسی کو بھی سزا یا جزا نہ ملے۔ چار، آخرت کا انکار صرف وہ کرتے ہیں جو نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ آپ سے آپ نہیں مرتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو۔ جب آخرت کا وقت آئے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تمہارا نامہ اعمال کیا ہے اور تمہارا انجام کیا ہے۔ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ کل پھر اگلے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینٹ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور خدیم مونڈا مارکیٹ ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔